الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبي لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، ہماری ہفتہ واری مجلس کا عنوان ختم نبوت چل رہا ہے. بات یہ چل رہی ہے تفسیر قرآن کا صحیح معیار کیا ہے جس سے ہم یہ معلوم کر سکے فلاں تفسیر صحیح ہے اور فلاں تفسیر غلط ہے. اس کے سلسلے میں چند درجے بیان کیے جائیں گے. سب سے مقدم اور سب سے زیادہ قابل اعتماد وہ تفسیر ہے جو خود قرآن مجید ہی کی دوسری آیات سے مستفاد ہو، چونکہ اس کلام پاک میں اگر ایک مسئلے کو کسی جگہ مبہم پوشیدہ ارشاد فرمایا ہے تو اکثر دوسری جگہ اس کی تفصیل وضاحت کر دی گئی ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر القرآن بالقرآن پر مستقل کتاب تصنیف فرمائی ہے جس میں قرآن کی مبہم آیات کی دوسرے آیات سے شروع کی گئی ہے، شرح کی گئی ہے، وضاحت کی گئی ہے، واضح کی گئی ہے. اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اس کا التزام کیا ہے کہ ایک آیت کی تفسیر اگر کسی دوسرے آیت سے ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے اسی کو لاتے ہیں. دوسرے درجے میں سب سے زیادہ قابل اعتماد وہ تفسیر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کے متعلق اپنے قول یا فعل سے بیان فرمائی ہو، کیونکہ یہ کتاب مبین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. واضح کرنے والی کتاب یعنی کتاب اللہ، کلام پاک قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجنے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ آپ اس کتاب کی تعلیم دیں اور اس میں جو امور مبہم ہیں، پوشیدہ ہیں، ان کو بیان فرمائے، ان کی وضاحت کرے، ان کو واضح کرے. قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا کہ آپ قرآن مجید کی تعلیم دیں اور کام کی باتیں بتائیں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے وہ آیات جو ان کی طرف نازل کی گئی. ان آیات سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے رسول کی تعلیم و تبعین کی ضرورت ہے، واضح کرنے کی، وضاحت کرنے کی، سمجھانے کی ضرورت ہے. اگر قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان جاننا اور کتاب اللہ کا مطالعہ کافی ہوتا تو رسول کو بھیجنے کی اور ان کے فرائض منصبی میں قرآن کی تعلیم و تبعین داخل کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی.
جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض میں داخل ہے کہ آپ قرآن مجید کی تعلیم دیں اور اس کے مجمل مبہم یعنی پوشیدہ جو آیت مجمل ہیں ان کی شرح اور تفسیر بیان فرمائے، ان کو واضح کرے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ کے کل فرمان وحی الہی ہیں، اس لیے دوسرے درجے میں سب سے زیادہ قابل اعتماد وہ تفسیر ہوگی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تیسرے درجے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تفاسیر قابل اعتماد ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کے نزول کا مشاہدہ کیا، انہی کے سامنے اور اکثر انہی کے واقعات پر قرآن مجید نازل ہوا، اور پھر قرآن مجید کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی انسان جب کوئی کتاب دین کی ہو یا دنیا کی کسی شخص سے پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کی غرض صرف عبارت پڑھنا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے معنی کا سمجھنا اہم مقصود ہوتا ہے۔ اور جب طب یا نحو صرف کی کتاب کوئی ادنا طالب علم بے سمجھے پڑھنا حماقت اور تضییع عمر سمجھتا ہے، عمر کو ضائع کرنا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بیوقوف سمجھتا ہے، تو آپ خود فیصلہ کریں کہ جب استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جن کی غرض بعثت تعلیم ہے، اور شاگرد و صحابہ کرام کہ تمام امت کے اذکیاء سب سے ذہین ان سے کوئی نسبت نہیں رکھتے، اور کتاب وہ اہم کتاب کہ جس پر ان کے اور تمام امت کے دینی و دنیاوی مقاصد اور دارین کی فلاح موقوف، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے محض الفاظ قرآن پڑھنے پر اکتفا کرے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ سے قرآن مجید پڑھتے تھے تو مطالب و معنی کو بھی آپ سے ہی پڑھتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ ابو عبد الرحمن سلمہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت کیا ہے انہم كانوا اذا تعلموا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا۔ صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں پڑھتے تھے تو اس وقت تک آگے نہ پڑھتے تھے جب تک اس کے تمام علمی اور عملی مطالب پوری طرح معلوم نہ کر لے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو آپ سے سیکھا اور اس کے علم و عمل وغیرہ سب کو معلوم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو ایک سورہ بقرہ کے پڑھنے میں 8 سال صرف ہوئے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ انہوں نے 8 سال میں کیا کیا علوم و معارف اس صورت کے حاصل کیے ہوں گے، ورنہ صرف حفظ کے لیے چند روز کافی تھے۔ اور چونکہ صحابہ کرام کے علوم قرآنیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کردہ ہیں، اس لیے امام الحدیث حاکم نے کہا ہے کہ تفاسیر صحابہ سے اس جگہ صرف وہ تفاسیر مراد ہیں جو شان نزول وغیرہ کے بارے میں وارد ہوئے ہیں، مطلقاً اقوال صحابہ مراد نہیں۔ خود حاکم نے اپنی کتاب علوم الحدیث میں اس کی تصریح فرما دی ہے، وضاحت کر دی ہے، واضح فرما دی ہے۔ چوتھے درجے میں تابعین رحم اللہ کے اقوال دربارہ تفسیر قابل اصول سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ بہت سے تابعین نے پورا قرآن مجید صحابہ کرام سے پڑھا اور اس کے وہ علوم و معارف حاصل کیے جو صحابہ نے حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے۔ اور 5ویں درجے میں کون لوگ ہیں؟ انشاءاللہ تعالی اس کو آئندہ ہفتے کی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ یہ 4 درجے کے لوگ ہیں۔ تفسیر قرآن کا صحیح معیار کیا ہے جس سے ہم معلوم کر سکیں؟ وہ 4 درجے کے لوگ ہیں، اور بھی چند درجے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کو آئندہ ہفتے مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر سمجھ کر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔